أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. معزز علماء کرام، بزرگان دین، سامعین حضرات، مجھ سے قبل آپ نے بڑی قیمتی اور فکر انگیز گفتگو سنی ہے، اور اصل میں ایسی تربیتی نشست کے مواقع پر میری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ گفتگو سننے کے بعد ہم آپس میں اپنی تربیت کریں اور اصلاح کریں اور کچھ احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ بڑی عمدگی کے ساتھ ہمارے بھائی الاخ المکرم سید عامر نجیب حفظہ اللہ، انہوں نے آپ کو فکر دلائی ہے، مجھے فکر دلائی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی اہم چیز اجتماعیت ہے۔ ہم اصل میں اگر کچھ نہیں کر پا رہے نا تو کبھی آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ اجتماعیت سے دور ہیں، اور یہ ہمارے دین کا ایک بڑا اہم اور بنیادی سبق ہے۔ شریعت کے اندر، دین کے اندر کئی عبادات مقرری اس طرح کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے اسی اجتماعیت کا سبق دیا گیا ہے، ورنہ کیا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے گھر میں نماز ادا کر لیتا، اپنے اپنے ٹھکانے پر نماز ادا کر لیتا۔ نہیں، ہمیں جوڑا گیا ہے، ہمیں ملایا گیا ہے، اور بڑی ایک وسیع فکر کے ساتھ، خاص طور پر جو بھی دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ایمان، اسلام، عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والے ہیں، اس چیز کو فرض اور لازم کیا گیا ہے ہمارے لیے، ہمارے عقیدے کا حصہ بنایا گیا ہے اس چیز کو۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، دین کے کاموں میں، دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ایسے اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ والمتزاورین فیہ، ایک روایت میں والمتناصحین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں، تو ہمیں اس دین کے اہم سبق کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اس نشست میں کچھ دین کی اہمیت اور قدر و قیمت کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی کر لیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو اللہ کے انعامات بہت سارے ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، کوئی ان کا احاطہ، کوئی ان کی گنتی، کوئی ان کا احصاء ممکن ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن مجید میں دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، یہ ایمان۔
یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو قرآن مجید میں جتایا ہے، اور یہ ہم جیسے لوگوں کی تربیت ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہیے کہ تم اپنا اسلام مجھ پر نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ اللہ نے اس قدر اتنا بڑا انعام تم پر کیا ہے کہ تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا اپنے دین کے لیے۔ اب اس کو نعمت سمجھو، اس نعمت کو پہچانو، اللہ کے اس احسان کو پہچانو، اور پھر اس کی قدر کرو، پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ آج یہی حال ہے نا ہمارا، خالی نماز پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اتنا اس چیز کے تعلق سے ایسی کیفیت ہوتی ہے نفس میں کہ پتہ نہیں کیا کر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگلی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب سوچ یہ ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے نماز ادا کی ہے، تو پھر اگلی نماز کے لیے انسان پہلے سے زیادہ چست، چاق چوبند اور ہوشیار اور مستعد اور تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کے باقی کام ہے علی ھذا القیاس، کہ ذرا سا کوئی کام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں اب میں نے بڑا احسان کر لیا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا اس دین کے تعلق سے؟ چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، کچھ باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں آئے۔ کیا یہ دین ہمارا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالی ہمارا محتاج ہے؟ کیا یہ عبادتیں ہماری محتاج ہیں؟ کیا یہ نمازیں ہماری محتاج ہیں؟ کیا یہ روزہ، زکوٰۃ، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام، غلبہ دین کا کام، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کیا یہ چیزیں ہماری محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یا ہم نے اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ سکھایا گیا اور یہ تربیت دی گئی۔ صحیح مسلم کی وہ لمبی روایت سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑی ایک زبردست حدیث ہے اور ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، ایسی باتیں اس حدیث کے اندر بیان ہو گئی۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد نقل کیا ہے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑے باادب ہو کر اور دو زانوں بیٹھ کر اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ کیا ہے اس حدیث میں؟ ایک بات یہ ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، ویا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جنات سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر تمام انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جس کا دل اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہت کے اندر، میری سلطنت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس چیز کے محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، جو فرائض اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں ان کو ادا کریں، جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کریں. اللہ نے یہ دنیاوی زندگی ہمیں دی ہے، کتنی مہلت ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اپنی ہمیشہ کی آخرت کی جو زندگی ہے اس کو سنوار لے، اس کو بہتر بنا لے. تو یہ ہماری ضرورت ہے. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دین کی ضرورت ہے. ہم اس دین کے محتاج. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کئی مواقع پر یہی ایک نقطہ سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اگر تم اس دین سے پھر جاؤ گے تو کیا ہوا؟ یہ دین تمہارا محتاج تو نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرما لے گا اور ان کے اندر ایسی صفات پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی محنت کریں گے. دیکھیے آپ انصار کا انتخاب ہوا، کہاں سے اللہ نے انتخاب فرمایا؟ مکہ والے اس چیز سے محروم رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. یہ سعادت اللہ نے اہل مدینہ کے حصے میں کر دی. اسلامی ریاست ہونے کا اعزاز مدینہ منورہ کو حاصل ہوا. اولین اسلامی ریاست یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو عزیز بھائیوں، اس دین کے تعلق سے ہر وقت اس نقطے کو اپنے سامنے رکھیے کہ یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس دین کے محتاج ہیں. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دین کی ضرورت ہے. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے کی گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام، کیا آپ اس کو محض ایک فضیلت کا کام سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا تو چلو گزارا ہو جائے گا؟ فضیلت کا کام سمجھنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ محض ایک فضیلت ہے. اگر کوئی استحباب کا درجہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی کرے تو گزارا ہو جائے گا. نہیں، آج اگر معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے غضب اور عذاب کے مختلف مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں مختلف انداز میں، یہ جتنی تباہی اور بربادی اس وقت معاشرے کے اندر ہے، چاہے وہ فقر و فاقہ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، آپس کا افتراق، انتشار، یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے ہیں اور یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ سب گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. جس قدر شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے، جس قدر بدعات معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس قدر فحاشی بے حیائی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، جس قدر سود معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے، دیگر گناہ، ظلم، زیادتی، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، قطع رحمی کرنا، چوریاں، ڈکیتیاں، ماپ تول میں کمی کرنا، یہ سارے گناہ جس قدر معاشرے میں پھیل رہے ہیں اسی قدر تیزی کے ساتھ یہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع نہ دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اتنا ڈرایا ہے اور اس قدر آپ نے متنبع اور خبردار کیا ہے. فرمایا یکون فی آخر هذه الامة خسف وقذف ومسخ، اس امت کے آخری زمانے میں، آخر کے لوگوں میں زمین میں دھرسایا جائے گا، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. پوچھا گیا انہلکو وفینا الصالحون، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمیں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا نعم، ہاں نیک لوگ موجود ہوں گے،
لیکن پھر بھی ہلاکت اور بربادی آئے گی. کیوں؟ اذا ظہر الخبث، جب اللہ کی نافرمانیاں سر عام کی جائیں گی تو پھر یہی حال ہوگا. جب اللہ کی نافرمانیاں سر عام علی الاعلان کی جائیں گی تو پھر یہی حال ہوگا. نیک لوگ موجود ہوں گے تو خالی نیک لوگوں کا ہونا کافی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں. یہاں اس نقطے پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ کہ اس کے رہنے والے نیک ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں. خود تو نیک ہے ہی ہے، دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کرنے والے ہوں. اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے محلے کی اصلاح، علاقے کی اصلاح، پڑوسیوں کی اصلاح، رشتہ داروں، برادری، امے کی اصلاح. جہاں جہاں اصلاح کا جو عمل سر انجام دے سکتے ہیں وہ دینے والے ہوں، پھر معاشرہ تباہی سے بچتا ہے. اور وہ حدیث بھی اس موقع پر بڑی یاد آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والوں کا ذکر فرمایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فرمایا کہ اللہ کی حدوں پر جو لوگ قائم ہیں، پہرا دے رہے، نگرانی کر رہے، حفاظت کا کام کر رہے اور لوگوں کو ان حدود کی پامالی سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ان کی مثال، اور جو ان حدود میں واقع ہونے والے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں قرآن اندازی کر کے. اب کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والا حصہ آتا ہے اور کچھ کے حصے میں نیچے والی منزل آتی ہے. اب جب نیچے والوں کو پانی چاہیے فَقَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ. جب ان کو پانی چاہیے تو اوپر والوں کے پاس سے گزر کے جاتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہو لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذی من فوقنا. اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیتے، اوپر والوں کو ایسے خام تکلیف دیتے ہیں. اوپر والوں کو کیوں تکلیف دیں، نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں. جب کوئی اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے نا، اس کی عقل، اس کا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ اپنا نقصان کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نیچے سوراخ کر لیں، عقل ساتھ نہیں دے رہی، دماغ کام نہیں کر رہا، ہوش و حواس ساتھ نہیں دے رہے، کوئی تدبر، کوئی غور و فکر کی صلاحیت ان کے اندر باقی نہیں رہی. کہتے ہیں نیچے سوراخ کر لیں. یہ نہیں سوچتے کہ نیچے سوراخ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور کہتے ہیں جی اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں. تو فرمایا ہے کہ اب اوپر والے جو ہیں اگر وہ نیچے والوں کے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو روک لیں نجو و نجو جمیعا، خود بھی بچ جائیں گے اور سب بچ جائیں گے، سب کو بچا لیں گے، ان کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اگر ان کو روکیں ہاتھوں سے پکڑ کر، ہر صورت ہر قیمت پر ان کو منع کریں، اور اگر چھوڑ دیں کرنے دو جو کر رہے ہیں، ہمارا کیا بگڑتا ہے. یہی باتیں کرتے ہیں نا آج. کتنی جان چھڑا رکھی ہے ہم نے دعوت اور تبلیغ کے کاموں سے. جو جدھر لگا رہے، کوئی گانے چلا رہا ہو اس کو منع کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے مفادات پر زد آ جائے گی، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. یا کوئی اور اٹھنے بیٹھنے والا کو برادری کا کوئی نماز نہیں پڑھتا، یا کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، یا کوئی بدعات کے اندر مبتلا ہے، یا کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جائے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی دین کی بات کرنے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوتا ہے. یہ تو بڑی سعادت ہے کہ اگر آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئے،
آپ کی برادری ناراض کرنا نہیں ہے کسی کو. کئی لوگوں کا انداز ہی ناراض کرنے والا ہوتا ہے، بات ہی ایسی کرنی ہے کہ جس سے اگلا ناراض ہو جائے. نہیں، حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے حکمت کا پہلے ذکر کیا ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی کسے کہتے ہیں؟ دانائی کا مطلب یہ ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ اس حکمت کو ذکر کیا ہے. فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مناسب کام مناسب وقت میں مناسب انداز میں. یہ دعوت کے لیے انتہائی ضروری. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھا وعظ. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. انداز یہ ہونا چاہیے، لوگوں کو قریب کرنا ہے، نفرتیں نہیں دلانی. اچھا اسلوب، اچھا انداز، کسی کو کھانے پہ بلا کر، کسی کو کسی انداز سے، کسی کو کوئی تحفہ دے کر، یا اور بڑے انداز ہیں دعوت کے. جب ہم مخلص ہو کر اس میدان میں کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے طریقے سجھا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن اس سب کے باوجود اگر پھر بھی کوئی اس وجہ سے آپ سے ناراض ہو جائے کہ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اسے نماز کی دعوت دی ہے، اسے توحید کی دعوت دی ہے، اسے کسی گناہ سے رکنے کی طرف توجہ دلائی ہے، یا اور کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا، پھر بھی آپ سے ناراض ہو جائے تو یہ ناراضگی تو سعادت ہے، یہ ناراضگی تو اجر و ثواب کا باعث ہے، پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو عزیز بھائیوں، وہ کشتی والوں کا معاملہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ ان کو چھوڑ دیں گے ہلکوا جمیعا، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. پوری کشتی جو ہے ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. نیچے والے ڈوبے اوپر والوں کو بھی لے ڈوبے گی. تو یہی ہو رہا ہے آج ان گناہوں اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے. معاشرے سے اللہ کے عذاب، جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کے مختلف مظاہر ہیں، ان سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بھی بچانے کے لیے، یعنی یہ کام اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کاموں سے پیچھے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان سے اپنے دین کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی. دیکھ لیجیے آپ، میں زیادہ تفصیلات نہیں بیان کرنا چاہتا. میری خواہش ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا افضل سردار حفظہ اللہ ورعاہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ موجود ہیں. کچھ باتیں ہم نے ان سے بھی سننی ہے انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی سلامتی کے لیے ہے، اور پھر اپنے رب کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، معاشرے کے اندر گمراہیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، غلط کام تھے، لیکن ہم خاموش نہیں رہے. جتنی تو نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا گیا ہے اس دعوت اور تبلیغ کے کام. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے. اگر طاقت ہے تو طاقت کو استعمال کرے، اس لیے کہ برائی ہو رہی ہے، ایسا انداز اختیار کرے کہ ہر صورت میں اس برائی کو روکنا ہے. اور اگر طاقت نہیں ہے فبلسانی، تو پھر زبان سے تو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان. اور اگر دل سے نفرت ہی ختم ہو جائے تو جب آدمی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ گناہوں کے عادی ہو جائے. نہیں ہو رہا ہے، ہونے دو، ہو رہا ہے، ہونے دو. آج ہمارا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹٹولیے اپنے دل کو کہ جو گناہ ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، شرک ہو، بدعات ہو یا اور گناہ ہیں، کہ ہمارے دلوں میں آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ان گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، پھر اس کے بعد
ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر دل سے نفرت بھی ختم ہو گئی تو پھر انسان اس کے یہ ایمان پھر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ خود انسان ان گناہوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ اس نے نہیں کیے، اگر دل میں نفرت بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس دین کی جو اہمیت اور قدر و قیمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم اپنے دین کی حفاظت جو ہے اس کو مقدم رکھیں۔ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتن کقطع اللیل المظلم، اعمال کے کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن شام کو کافر، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن صبح کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے حقیر سے ساز و سامان کے پیچھے لگ کر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ تو دین کی حفاظت ہمیں یہ جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں نا، صبح شام کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ دین کی اہمیت بتائی گئی، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے دین میں، اور پھر اس کے بعد اپنی دنیا میں، اپنے اہل میں، اپنے مال میں۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آغاز یہاں سے ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، پھر آگے وہ اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، یا اللہ سب سے پہلے میرے لیے میرے دین کو درست کر دے، الذی هو عصمت امری، جس میں میرے تمام معاملات کی عصمت، ان کا تحفظ اور ان کی بقا ہے۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے انسان، کوئی وقعت نہیں ہے انسان۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی حیثیت ہے، کوئی قدر و قیمت، کوئی وقعت ہے، کوئی کامیابی، کوئی عزت، کوئی نجات، کوئی غلبہ، کوئی اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے، دین کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ بلکہ دنیا کی جو بقا ہے انسان کی، اہل و عیال، مال و دولت، یہ سب چیزیں اگر دین ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح استخارے کی دعا ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، آگے چل کے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اسی لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، سب سے پہلے اگر یہ کام میرے دین کے لیے بہتر ہے اور میری گزر بسر کے لیے بہتر ہے، میرے انجام کار کے لیے بہتر ہے، تو یا اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما دے۔ ہم تو سوچتے نہیں ہے نا، کوئی کام کرنے لگے ہیں تو پیسہ زیادہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے زیادہ ہے، یہ نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی، کام ایسا کروں کہ جس سے میرا دین سب سے پہلے محفوظ رہے، ایسا کام نہ ہو کہ پھر نماز کے لیے بھی وقت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔